کہ حساب جو ہے نا گمان کو بھی کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے اندازے تھے نا اس سے بہت زیادہ، تم کتنا سوچو نا کتنا اللہ دے اس سے زیادہ دے۔ کیسی حدیث پاک ہے سبحان اللہ کہ جو آخری جہنمی ہوگا نا، توبہ توبہ، دوزخ میں جلتا رہا، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کرنا چاہ رہی ہے، حضور نے فرمایا آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا، سیل کر دیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذرا اچھالے گا، درمیان دوزخ کے ہوگا، وہ دیکھے گا کہ دروازے کے پاس نہ آگ قدرے کم ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما، دروازے کے قریب کر دے، رحم کرنے کا اللہ کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابن آدم تو دنیا میں بڑے وعدے کرتا تھا، مکر جاتا تھا، اب ایک بات کر لے وہ پوری کر، کہنے بس دروازے کے پاس کیا، باہر جھانکا کہ وہاں آگ تھی نہیں، کہنے لگا کرم فرمایا یہاں لے ذرا باہر نکال، آہستہ آہستہ جنت کے قریب چلا گیا، نہر بہ رہی ہے حیات وہاں، اس میں غوطہ دیا، سارے دکھ بھول گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا چاہتا، کوئی مانگنا اپنے دل میں کہ مجھے یہ ملنا چاہیے۔ تو اس نے سوچا کہ زمین جو تھی نا آسٹریلیا سے لے کر امریکہ، یہ بڑی ایک دھرتی مجھے مل جائے، تو اللہ نے کہا ایک دھرتی اور دی اور 9 اس کے ساتھ اور دی، یہ کم اس کا جو جنت میں جائے گا اس کا آخری کا یہ رہتا ہے 10 زمینوں کا مالک۔ یہاں مرتے ہیں ایک چپے کے لیے، بے ایمان ہوتے ہیں، دوسروں کی چھینتے ہیں۔ فرمایا یہاں عقل سے کام لو، وہاں کثریں نکل جائیں گی، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں وہ سب کچھ ملے گا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہو، ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ نیک بھی مٹی میں مل جائیں اور بادی میں لے جائے، اللہ تعالیٰ پورا صلہ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ پاک کے مطالعہ سے 2 گروہوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنت والے ہمیشہ اللہ کے فضل سے وہاں رہیں گے اور دوزخ والے جو ہیں وہ وہیں رہیں گے ہمیشہ۔ اب درمیان سے نکلنے والی بات نہیں ہے، اب مجھے اتنی بڑی بات قرآن پاک میں کیوں نہیں آئی؟ اسے حدیثوں میں بالکل آپ کی بات ہے، یہی بات جو ریاض صاحب نے کہا نا، قرآن میں 2 ہی گروہوں کا ذکر ہے، جنت میں چلے گئے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں چلے گئے وہ بھی رہیں گے، نکلنے والا قصہ قرآن میں نہیں۔ یہ ٹھیک ہے بات، مگر اس لیے نہیں بیان کیا کہ یہ جنت گناہ گار مسلمان یہ کانپتے ہی رہیں، پینڈنگ ہی رہیں، ان کو کوئی تسلی نہ دی ہے، اس لیے یہ بعد میں اللہ نکال لے گا اپنے فضل و کرم سے، وہ بھی ان کو جن کا ایمان تو درست ہوگا، ورنہ باقی وہی رہیں گے۔ جان بوجھ کر ہی نہیں بیان کیا، حدیثوں پر ہی چھوڑ دیا کہ یہ لوگ جو نا اپنی قسمت کے بارے میں خوف زدہ ہی رہیں گے، پتہ نہیں ہمارا اثر کافروں والا ہی ہو کہ وہاں ہی ہمیشہ رہیں۔ لرزہ رہنے کی بات، اور ایک بات جو نا ریاض صاحب اور سارے ساتھی سنیں کہ گناہ کو جو ہلکا ہم سمجھتے ہیں کہ کافر نہیں، بہرحال ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، گناہ یہ نا یہ بھی بیوقوفی ہے۔ گناہ جو نا پھر ٹکتا نہیں، گناہ جب آتا نا پھر آدمی پہلے تو مجبوری ظاہر کرتا، سٹیج ہے نا کہ نہیں یہ مجبوری تھی اس لیے یار سود لینا پڑا، دوسرے نمبر پر پھر اس کو جائز ثابت کرتا کہ نہیں یہ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے خام خواہ بات بنا رکھی اس میں کیا حرج ہے، پھر اس سٹیج پر پہنچ جاتا، پھر مستحسن بنا لیتا کیونکہ اپنا ضمیر نہیں نہ ٹکنے دیتا، کہتا نہیں تو یہ بات ہی بہت اچھی ہے، شراب نوش وغیرہ پہلے دن ہی نہیں آخری سٹیج، پہلے دن کہنا کہ نہیں دوستوں میں بیٹھ کر پی لی، پھر کہنا نہیں اس میں تو مزہ ہی بڑا، پھر اچھا ثابت کرنا کہ خام خواہ شریعت نے حرام کر دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ المعصیۃ برید الکفر، کہ جو گناہ ہے نا یہ قاصد ہے کفر کا، آہستہ آہستہ اپنا اندر سے تم کافر ہو جاؤ گے کہ دین کا یہ حکم نہیں صحیح، بے ایمان ہو کر مرو گے۔ اس لیے یہ بہت خطرے کی بات ہے، ایسے لوگ جو گناہ کو گناہ سمجھیں اور شرمسار ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہیں جو گناہ کو گناہ مانے، ورنہ آہستہ آہستہ آدمی لٹتا جاتا، برائی کو نا پھر جائز ہی بنا لیتا ہو۔